الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی صفات کو بیان فرمایا. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مومنین کو خطاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کیا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا. کل قیامت کے دن امت کے ایمان کو دیکھا جائے گا. اگر امت کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے تو ایمان قبول کیا جائے گا، ورنہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو تم بھی ان جیسا ایمان لے آؤ جو صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن کی اس آیت کے تحت تفسیر کے اندر بہت ساری باتیں نقل کی گئیں. ان کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا. اب اگر کوئی شخص اپنا ایمان دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ کے ہاں مضبوط ہے یا نہیں، پھر وہ اپنے ایمان کو دیکھے. اگر اس کا ایمان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان ہے تو ایمان قابل قبول ہوگا. اگر اس کا ایمان عمر کے ایمان جیسا ہے، ایمان قابل قبول ہوگا. اگر اس کا ایمان عثمان کے ایمان جیسا ہے، ایمان قابل قبول ہوگا. اگر اس کا ایمان علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان جیسا ہے، ایمان قابل قبول ہوگا. اگر ابو بکر عمر عثمان و علی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ کے ایمان سے نہیں ملتا، یاد رکھو یہ ایمان کل قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ صحابہ کے ایمان جیسا تم اپنا ایمان لا کے آؤ گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے اپنی جوانیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر خرچ کی، جنہوں نے اپنے بڑھاپے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں خرچ کیے. یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو بلند کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن جنتی ہونے کا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اعلان کر چکا ہے. قرآن جن کو اولئک هم المفلحون کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت یہ کامیاب ہے، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. قرآن اولئک هم الفائزون کہتا ہے. قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو اولئک هم المؤمنون حقا کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ وہ ہیں جن کا ایمان پکا اور مضبوط ہے. قرآن اعلان کرتا ہے کہ جنت صحابہ کے لیے تیار کی گئی ہے.
تو میں محنت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں داخل کر دے، روزہ رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں داخل کر دے، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، حقوق العباد ادا کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ تم عبادات کرتے ہو؟ ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ وہ ہیں، قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے کہ جنت خود صحابہ کے لیے تیار کی گئی ہے، تو میں جنت کے منتظر ہیں، جنت صحابہ کی منتظر ہے۔ صحابہ کرام نے جب اپنی جان کو 100% دین اسلام پر لگایا تو اللہ نے ان کو یہ عزت بخشی کہ اس دنیا کی تمام چیزیں صحابہ کی غلامی کرنے لگی۔ جنگل کے جانور بھی حضور کے صحابہ کی غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سمندر کا پانی بھی حضور کے صحابہ کی غلامی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز نے صحابہ کی غلامی کی، اس لیے کہ انہوں نے 100% اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا غلام بنایا، تو اللہ نے ان کو دنیا میں یہ انعام دیا کہ تمام دنیا کی تمام چیزیں حضور کے صحابہ کی غلامی کرنے لگی۔